يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. وہاں کیا جود و کرم ہے شاہد کہاں تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ گلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اللہ کی حمد. اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے گھر بہت اسلام کے بعد اللہ کے بندوں میں سے ایک کمترین بندے کی طرف سے ایک خاکسار کی طرف سے آپ سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو موضوع ہے وہ فضیلت علم پہ ہے اور یہ بڑا جامع موضوع اور اصل موضوع انسان کو جو فضیلت ہے وہ ہے ہی علم کی وجہ سے. اور آقا کو جہاں فخر قول و مقام نبی اجبار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دین کا علم پڑھتے پڑھتے فوت ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش کیا جائے گا کہ اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان اور نبیوں کے درمیان جو فرق ہوگا وہ درجہ نبوت کا ہوگا. جو بندہ دین کا پڑھتے پڑھتے فوت ہو جائے. ہمارے معاشرے میں ایک بدعت پیدا ہو گئی, ایک بڑی عام عجیب ٹیچر پیدا ہو گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کہتے ہیں کہ میں فلاں ادارے سے فارغ ہوں, میں جامعہ نعیمیہ سے فارغ ہوں, جامعہ نعیمیہ سے فارغ ہوں, جامعہ نظامیہ سے فارغ ہوں, میں بھیرا سے فارغ ہوں, یا میں فلاں یونیورسٹی سے فارغ ہوں, پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہوں, فلاں جگہ سے فارغ ہوں, فلاں جگہ سے فارغ ہوں. اسلام میں فراغت نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی دیوار تک آپ پڑھتے رہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی کھڑا تھا اور صحابی رسول تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مولانا صاحب آگے تشریف لیں, آپ کے اس دوست کا آخری وقت آ گیا
اس دنیا سے جانے لگا ہے، تو مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تیرا آخری وقت آ گیا۔ وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہے، تو وہ بارگاہ کہ جس بارگاہ میں ایک لمحہ بندہ ایمان کی حالت میں نبی کا چہرہ دیکھ کے مقام صحابیت پہ پہنچ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے ہیں کہ تو علم حاصل کر، تو علم حاصل کر۔ اسلام کی ابتدا جو ہے، شروع جہاں سے اسلام ہونا، پہلی بئی جو آئی، پہلی بئی آئی ادھر سے کہ پڑھو، پہلی بات کہ پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو، اپنے پروردگار کا نام لے کے پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔ تو پہلی بات ہے پڑھنے کی، اور بندے کو ضرورت کا جو علم ہے وہ فرض ہے۔ دوسرا علم فرض کفایہ ہے، بندے کو علم توحید کا جاننا فرض ہے کہ سجدہ سے پہلے اس کو پتا ہو کہ میں سجدہ کس کو کرنے لگا ہوں، میرا مسجود کون ہے، میں عبادت کس کی کر رہا ہوں، اس کے متعلق جاننا یہ بندے پہ فرض ہے سجدہ کرنے سے پہلے۔ جس طرح بچہ ابھی مولانا سیاض کوٹی کا نام لے رہا تھا، یہ بھی بات ٹھیک ہے بندے کو کوئی استاد آئیڈیل ہو، لیکن جامعہ نظامیہ بغداد میں خلیفہ وقت آئے اور دیکھا کہ بچے مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں، ایک کو بلایا بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں شیخ القرآن بن گیا ہوں۔ تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ شیخ الحدیث بن گیا ہوں۔ بیٹا تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلکیات کا ماہر بننا چاہتا ہوں۔ تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں طب کا ماہر بننا چاہتا ہوں، میں ہسٹری میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں کیمیا میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پوچھتے 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 ایک بچے کے پاس آئے، بیٹا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس بچے نے کہا جی کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں اللہ کی پہچان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بغیر علم کے ہے نہیں، اللہ کی پہچان جو ہے بغیر علم کے نہیں ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں علم و با جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ، کہ اس کو علم ہونا چاہیے۔ جس کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں روزانہ دیکھتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ فلانا بندہ ہے جی وہ بھورے بہ گئے، فلانا بندہ انہوں نے چلا کیتا ہے جی، فلانے بندے نے چلا کروایا ہے۔ جو بندہ فرض نماز چھوڑ کے مسجد کو چھوڑ کے جا کے جنگلوں میں بیٹھتا ہے اور مسجد میں نہیں آتا، اس کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ اس کو جو نصیب ہوتا ہے وہ گدڑوں کی آوازیں ہوتی ہیں، بس وہ یہی بتاتا ہے کہ راتی گدڑ اتنے بولتے سن تو راتی گدڑ ایتھے بولتے سن۔ اللہ کا اس کو قرب نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرب کس طرح نصیب ہوگا؟ اس کو علم ہوگا کہ سب سے زیادہ اللہ کا جو قرب ہے بندے کو فرض نماز میں۔ اب ہمارے معاشرے میں لوگ اور چیزوں میں پڑ گئے، عصر کو چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ ہمارے اس علاقے میں ہمارے بالکل ساتھ مرزا پور ہے، وہاں پہ ایک بندے نے ایک بی بی کو وہ چلا کروایا، پھر ادھر چلا کر، پھر ادھر چلا کر، پھر ادھر چلا کر۔ وہ سادی بی بی بیچاری جہل، وہ کبھی کہے یہ پڑھائی کر، کبھی یہ پڑھائی کر، وہ پڑھائی کرتے کرتے اس کی گردن اتار دی۔ اب جن کی بی بی تھی وہ بھی پریشان، دن کا بندہ تھا جس نے گردن اتاری وہ بھی پریشان۔ تو علم جو ہے یہ اللہ کی پہچان کے لیے ہے۔ ایک بندہ
معلومات حاصل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب چائنا میں پانڈا نے اس دفعہ 12 بچے دے دیے. وہ علم نہیں، معلومات ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب روس میں جو ہے اس دفعہ برف کا طوفان آ گیا اور اتنا علاقہ اس کے زیر تاب آ گیا، یہاں سے برف تک طوفان چلا، فلانے علاقے تک چلا گیا. وہ معلومات ہے، علم نہیں ہے. علم کی پہچان یہ ہے کہ جہاں پہ علم آتا ہے وہاں پہ اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے. اگر کسی بندے کو قرآن پڑھ کے بھی علم نہ آئے، ادب نہ آئے، تو وہ عالم نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں حضرت میاں شیر منشق رحمۃ اللہ بظاہر وہ پڑھے نہیں ہیں، بالکل تھوڑا پڑھے، لیکن علم ایسا کہ بڑے بڑے نکتے بیان کرتے. ایک بندے نے کہا، بندے سے میاں صاحب نے پوچھا بیلیا تیری طبیعت کا کیا حال ہے؟ محمد دین اس کا نام تھا. محمد دین تیری طبیعت کا کیا حال ہے؟ بیمار تھا. اس نے کہا میاں صاحب کی دساں میں تو مر مر کے بچیا ہوں. آپ نے فرمایا بیلیا اسا بچ بچ کے مر جانا. اس نے کیا کہا؟ میں مر مر کے بچیا ہوں. یہ سب اس کو فرمایا بیلیا اسا بچ بچ کے مر جانا. یہ تو مرنا ہی مرنا ہے، بچ کے بھی مرنا ہے تو مر کے بھی مرنا ہے. یہ تو مرنا ہی مرنا ہے. ایک بندے نے سوال کیا، حضور میاں صاحب مجھے نماز میں وسوسے بڑے آتے ہیں، اب میں بیلیا آپ کو پیر سیدھے کریا کر. تو اللہ کی بارے مرض کیا کر، یا اللہ میں پیر سیدھے کیتا ہوں، دل سیدھا کر دے. بظاہر پڑھے نہیں ہیں لیکن ان کی پڑھائی کہاں تک پھیل گئی. کتنے جناب یہ کرما والا شریف اور جلالی یہ کتنے پڑھ گئے، ان کی فیض کر سکتا. تو علم جو ہے وہ خشیت الہی کا نام ہے. جتنا زیادہ اس کے اندر اللہ سے ڈر ہوگا اتنا بڑا وہ عالم ہوگا. بعض بندوں کو روایات بڑی آتی ہیں، کثرت روایات ہیں، لیکن ان کے دل میں وہ اللہ کا قرب نہیں ہے. تو جو علم ہے، علم کی فضیلت میں مسلمان شان شروع پڑھو. جب اسپین میں مسلمانوں کو یونیورسٹیاں تھی، آنکھ پہ پردوں پہ بات ہو رہی تھی اور بتایا رہے تھے مسلمان سائنسدان کے آنکھ کے اندر جو ٹیوبیں ہیں وہ 16 کروڑ ہیں اور جو آئینے ہیں وہ 14 کروڑ ہیں. اس وقت یورپ کے جو لوگ تھے وہ دخل کرنے کو، شہزادوں کو دخل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. مسلمان کو علاقہ فتح کرتے، وہاں پہ حمام کھولتے، وہ لوگ نہاتے نہیں تھے. یہ ان کو طریقہ بتاتے کہ نہانا کس طرح ہے. ان کے ہاں کھانے کا معیار نہیں تھا، ان لوگوں نے بتایا کہ کھانا کس طرح ہے. ان کے کپڑوں کا معیار نہیں تھا. آپ یورپ میں چلے جائیں، ان کے جتنے آپ عجائبات گھر دیکھیں گے پرانے، آپ کو سارے بادشاہ ننگے نظر آئیں گے، ان کے پردے نہیں ہوں گے. یہ حیا اور پردہ مسلمانوں نے بتایا. ہمارے اپنے ملک میں یہ جو ہندوستان تھا، یہاں پہ جب انگریز آئے، اس نے انہوں نے کمپنی بنائی، انہوں نے یہ بڑا عرصہ کمپنی بنائی، لیکن مسلمان ان کے ہتھے نہیں آتے تھے. وہ بڑے پریشان. میں ایک علاقے میں گیا، ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں، مجھے بتایا کہ یہ جو فلانا علاقہ نہیں اتنا بڑا، یہ ایک جو ادھر کا حبشی تھا، افریقن تھا، اس نے پہلی دفعہ شیشہ دیکھا. شیشے کے اندر اپنا منہ دیکھا تو بڑا حیران ہو گیا. اس نے پوری بادشاہت انگریز کو دے کے تو شیشہ لے لیا. اور جب انگریز ادھر آیا انہوں نے دیکھا یہ لوگ مانگتے نہیں ہیں، یہ اپنی عورتوں کا احترام بڑا کرتے ہیں، ان کے اندر اخلاق بڑا ہے. ان کے 95% لوگ پڑھے لکھے ہیں، ریڈیو والے اشعار بولتے ہیں، اپنا سودا بیچنے کے لیے شعر بولتے ہیں.
اور یہ اپنے بڑوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، ان کے اندر رسومات بڑی زبردست ہیں۔ وہ جب مایوس ہوا تو انہوں نے لاڑ مکالے بھیجا ادھر، 2 سال وہ اس ہندوستان میں رہا، مختلف دینی مدارس میں گیا، مختلف خانقاہوں پہ گیا، مختلف بازاروں میں گیا، تاجروں سے ملا، شاعروں سے ملا، علماء سے ملا، ملتے ملاتے وہ واپس چلا گیا۔ اس نے اپنے لوگ اکٹھے کیے، اس نے کہا کہ تم ہندوستان کے اوپر خواب، بادشاہی کا خواب چھوڑ دو، اگر بادشاہی کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی حل ہے، ان کا نظام تعلیم تبدیل کرنا۔ ان کا نظام جو تعلیم ہے وہ تبدیل ہو جائے، تو جب ان کا نظام تعلیم تبدیل ہو جائے گا پھر تمہاری نسلیں بھی، ان کی نسلیں بھی تمہاری غلام ہو جائیں گی۔ آج ہماری تعلیم سے قرآن بھی نکل گیا، آج ہماری تعلیم سے حدیث بھی نکل گئی، آج ہماری تعلیم سے کلمہ طیبہ بھی نکل گیا، آج ہماری تعلیم سے سیرت محمد عربی بھی نکل گئی، آج ہماری تعلیم سے سیدنا صدیقہ اکبر کا ذکر بھی نکل گیا، آج ہماری تعلیم سے سیدنا عمر فاروق کا ذکر بھی نکل گیا، آج ہماری تعلیم سے سیدہ فاطمہ کا ذکر بھی نکل گیا، اما عائشہ صدیقہ کا ذکر بھی نکل گیا۔ آج ہماری تعلیم میں داخل کیا ہو گیا کہ کسی انگریز بادشاہ کا ذکر آ گیا، کسی انگریز خاتون کا ذکر آ گیا، کسی ان کے خرگوش کا ذکر آ گیا، کچھوے کا ذکر آ گیا، تتلیوں کا ذکر آ گیا، اور ستاروں کا ذکر آ گیا۔ یہ ذکر ختم ہو گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آتے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے رخسار سے اپنے سرکار کے پاؤں صاف کرتے۔ ذکر ختم ہو گیا، یہ ذکر ختم ہو گیا کہ امیر المومنین سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے دیکھا تنہا ایک عورت اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہی، آپ نے اس کا اونٹ کی رکاب نیک نکیل پکڑی اور پکڑ کے پوچھا کہ عورت تیرا بہن کوئی نہیں تیرے ساتھ، تیرا ماموں، تیرا چاچو، تیرا والد، تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تو تنہا سفر، اکیلے سفر کر رہی ہے؟ اس نے کہا ہائے، کیا امیر المومنین فوت ہو گئے؟ کیا عمر مر گیا؟ عمر فوت ہو گئے؟ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اگر عمر زندہ ہوتا تو تیری جرت نہ ہوتی کہ میرے اونٹ کو روکتا، لگتا ہے کہ ہمارے امیر المومنین فوت ہو گئے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا۔ ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ ایک ہی گڑھے سے، ایک ہی چشمے سے، ایک ہی ٹوئے سے وہ بھیڑ اور بھیڑیا، بکری اور بھیڑیا دونوں پانی پی رہے ہیں، ایک طرف بھیڑیا ایک طرف بھیڑ ہے۔ اس نے کہا ہے فرق ہے بندیا، یہ میں کیا ماجرا دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیا جو ہے اس بھیڑ کے بچے کو پکڑ نہیں رہا۔ اس نے کہا بھائی دماغ ٹھیک ہونا پورا وجود ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمارا بادشاہ جو ہے نا عمر بن عبدالعزیز ہے، وہ ٹھیک ہے، اس لیے سارا نظام ٹھیک ہے، بھیڑیے بھی ٹھیک ہیں، بیڑے بھی ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ بندہ بڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک بھیڑیا جو ہے وہ بکری کے بچے کو پکڑ لیا، جھنجھوڑ دیا۔ تو اس بندے نے کہا، پوچھا اسی بندے سے کہ آج میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے نے بکری پکڑ لی، مار دی، اس نے چھڑی پھینکی، اس نے کہا ہائے انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ بھیڑیا جو ہے کبھی بھی بکری کو نہ پکڑتا۔ یہ علم کے اثر جو ہوتے ہیں جانوروں پہ بھی ہوتے ہیں، یہ علم کے اثر ہوتے ہیں وہ انسانوں پہ بھی ہوتے ہیں، آب و ہوا پہ بھی ہوتے ہیں۔ آج جس جگہ پہ ہم گزر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں پچھلے دنوں ایک بچہ میرا دوست ہے، بچپن میرا مرید ہوا تھا، افسر بن گیا، ایک اور بچہ ہے وہ بھی افسر بن گیا۔ اب وہ دونوں جو تھے وہ 20ویں بزنس اسکیل میں افیسر تھے، محکمہ پولیس میں اور دوسرے محکموں میں۔
انہوں نے جو بہول پر یہ اسلامی یونیورسٹی میں 7,000 بچی کا وہ جو ننگی اسکینڈل مسئلہ بنا، ان کے پاس تفشیش تھی. تو میں نے کہا یار بندے اٹھنا ساجے، ان لمیاں پونا ساجے، ان ریج لاؤنی ساجے، انہیں بڑا کم خراب کیتا. انہوں نے کہا اس کا قصور ہی نہیں ہے. میں کہوں گا قصور کیوں نہیں؟ انہیں موبائل چوں 7,000 7,000 بچی کی ننگی تصویریں ہیں اس کے موبائل سے نکلی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ تو سیکورٹی کا چارج ہے، جو کیمرے میں آنا اس کے موبائل میں آنا ہے، وہ خود ایسا بندہ نہیں ہے. ابھی جو بات انہوں نے کی کہ موبائل بند کر دیں. اللہ